جب جب خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہوتا تھا جسے لوگ معجزہ کہتے ہیں، تو اس کے شاگرد ایمان کے اعتبار سے اور بھی زیادہ اس کے نزدیک ہو جاتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے، اس کی تمجید اور بڑائی کرتے تھے۔ لوگ حیران ہوتے تھے، تعجب کرتے تھے، شاگرد اور نزدیک ہو جاتے تھے خداوند یسوع مسیح کے۔ وہ وقت تھے جب خداوند ان کو بتایا کرتا تھا کہ یہ قدرت اور یہ محبت جو تم دیکھ رہے ہو خدا کے کلام میں، مجھ میں جو جسم میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اس کا مقصد سمجھو۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ بادشاہت قائم کروں، میری بادشاہت اور قسم کی ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ نبیوں کے نوشتوں کو اور پیشن گوئیوں کو پورا کروں، جو کچھ میرے بارے میں لکھا ہے وہ سب پورا کروں، خدا کی مرضی پوری کروں۔ اس بدن سے خدا کی مرضی اور اس کا مقصد پورا ہوگا، اور وہ میری موت میں ہوگا۔ کیا وہ اس بات کو سمجھتے تھے؟ کیا وہ اس بات پر ایمان لے آئے تھے کہ مسیح کی موت اس کی زندگی کا مقصد ہے اور ساری پیشن گوئیوں کا کمال ہے، خدا کی محبت کا کمال ہے، خدا کی حکمت کا اور خدا کی قدرت کا کمال ہے اس کی موت؟ کیا وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے؟ خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں مرقس کی انجیل میں اور اس کا 9واں باب، مرقس کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 30 اور 31 اور 32 آیت، یہاں ایسا لکھا، پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ کہاں سے روانہ ہوئے؟ جہاں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا ایک بہت بڑا معجزہ دیکھا تھا۔ ایک جوان لڑکے کے اندر گونگی اور بہری روح تھی جسے یہ شاگرد نکال نہیں سکے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے حکم سے اس کا کلام سن کے وہ بدرو چلی گئی، وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے چلے ہیں، وہ گلیل سے ہو کر وہ گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اپنی مشہوری کراتا پھرے، سارے لوگ اس کی تعریف کریں اس وجہ سے کہ اس کے کام بڑے اور عجیب ہیں، اس کے معجزات حیرت انگیز ہیں۔ یہ نہیں تھا مقصد۔ اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا، یہ تھا اصل مقصد، کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے مار ڈالیں گے، قتل کریں گے، اور وہ قتل ہونے کے بعد 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ سمجھتے اس لیے نہیں تھے، وہ سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسیح کے بارے میں، آنے والے مسیح کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کبھی نہیں مرے گا۔
اور یہ سچ بات ہے، کلام جو مسیح میں ظاہر ہونے کو تھا، جس کے بارے میں ان کا ایمان تھا وہ آنے والا، اسے مسیح کہتے تھے۔ وہ کیسے مرے گا؟ اسے کون مار سکتا ہے؟ ٹھیک سوچتے تھے، اسے مار کوئی نہیں سکتا تھا۔ اس کی موت رضاکارانہ تھی، خدا کے انتظام کے مطابق، اسے کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ بات سن کے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، کیا اثر ہوتا تھا ان پر۔ ذرا اور دیکھیں حوالے، متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 16واں باب، اور میں پڑھ رہا ہوں 13 آیت سے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے، خداوند یسوع مسیح کے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں۔ خداوند نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں؟ انہوں نے کہا 7 اور تھوڑی سی مچھلیاں، اور لکھا اس نے 7 روٹیوں کو اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا، انہیں توڑا، شاگردوں کو دیا، اور اس کے بعد لکھا بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوائے عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ کیسا عجیب زمانہ تھا، عورتوں اور بچوں کو گن ہی نہیں رہے جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ 4000 آدمی تھے کھانے والے، تھوڑے سے کھانے سے۔ یہ معجزہ انہوں نے دیکھا ہے، ایمان بڑھ گیا ہے ان کا۔ لیکن اس کے بعد جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تمہاری کیا سمجھ میں آیا ہے؟ شمعون پطرس نے جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس قسم کے کام دیکھ کر، خدا کی قدرت کے کام دیکھ کر، اس کی تعلیم کو دیکھ کر حیران ہو کے لوگ اگر ایسا فیصلہ کر لیں تو یہ کیا بڑی بات تھی؟ ہاں بڑی بات تھی، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ کتنے اور لوگ تھے جنہوں نے یہ معجزے دیکھے، اور بہت سے معجزے دیکھے، تو بھی نہ پہچان سکے۔ لیکن مسیح کہتا ہے پطرس کو، یہ اس لیے نہیں کہ تیرے اندر کوئی بڑی خوبی ہے، یہ اس لیے کہ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں کون ہوں۔ میں وہ کلام ہوں جس کے لیے لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ اسی کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اسی کے وسیلے سے سب کو روشنی ملی ہے۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ اسی کے وسیلے سے ہم سب نبیوں نے، سب دنیا کے لوگوں نے فضل پر فضل پایا ہے۔ یہ وہ ہے۔ لیکن اس کے بعد اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ وہ یروشلم کو جائے، بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیروں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے، فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے، اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا، ہائے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ صلیب کا پیغام سنتے کے ساتھ ہی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خدا ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر کوئی خدا کی باتوں کا خیال رکھنا چاہے تو موسیٰ سے لے کر تمام نبیوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور اگر کوئی خدا کی بات جاننا چاہے تو خدا کا کلام بھرا پڑا ہے اس بات میں کہ کلام مجسم ہوگا، اور جس بات کا اشارہ قربانیوں میں دیا گیا ہے کہ کوئی اور مرے گا تب تم بچو گے، تمہارے گناہ کسی اور پر لادے جاتے ہیں اور خون بہایا جاتا ہے، اس خون کی وجہ سے تم بچتے ہو، وہ بات پوری ہوگی۔ وہ ہے خدا کی بات۔ اور کہتا تو خدا کی بات کا خیال نہیں رکھتا، خدا نے تجھ پر ظاہر کر دیا میں کون ہوں۔ اب تو اس بات کا محتاج ہے کہ خدا تجھ پر یہ بھی ظاہر کرے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور تو جان جائے گا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے
اسی پطرس پر جس نے اس پر لعنت بھیجی ہے، ملاعون کہہ رہا افسوس تجھ پر، خدا پر لعنت بھیج رہا ہے، یسوع مسیح پر لعنت بھیج رہا، اس کلام پر لعنت بھیج رہا جس کے وسیلے سے وہ پیدا ہوا ہے، جو نبیوں پر نازل ہوتا رہا ہے، جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس لیے کہ صلیب کا پیغام انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں پورا اس بات کا ذکر ہے۔ خدا یسوع مسیح ایک بہت بڑی بھیڑ کو بتا رہا ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور پرانے عہد نامے میں سے دکھا دکھا کے ان کو سمجھا رہا ہے کہ میں وہ روٹی ہوں جسے لوگوں نے کھایا تھا، وہ تو روٹی کھا کے مر گئے، میں وہ روٹی ہوں، میں مرنے کے بعد اپنے آپ کو قربانی کے طور پر تمہیں دے رہا ہوں۔ جیسے شریعت میں ہوتا تھا، جانور قربان کیا جاتا تھا، اس کا گوشت کھانے کی اجازت تھی، خون کی نہیں، کیونکہ بتا دیا تھا خون میں زندگی ہے۔ جانور کی زندگی تمہاری زندگی کا عوض نہیں ہو سکتی، اس لیے خون مت کھانا، گوشت کھا لینا۔ یہاں یہ کہہ رہا کہ میرا گوشت بھی کھانے کی چیز ہے، میرا خون بھی فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، اس میں ہے وہ زندگی جس کے لیے شریعت میں منع کیا گیا تھا، کیونکہ جانور کی زندگی خون میں ہوتی ہے، ہر چیز کی زندگی خون میں ہے، تو کہتا خون نہ کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی تمہاری زندگی کا عوض نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں آدمی کی زندگی اور کہاں جانور کی زندگی۔ خدا کہتا نہیں، یہ اشارہ ہے اس بات کا، وقت آئے گا کہ تمہاری زندگی کے عوض ایک اور زندگی پیش کی جائے گی جس کے لیے لکھا اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یہ وہ زندگی ہے جس سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان خدا کو پہچانتا، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے۔ یہ باتیں خداوند ان کو سکھا رہا ہے، اور دیکھو کیا لکھا ہے 60ویں آیت میں، 6 باب کی، یوحنا 6 باب 60ویں آیت۔ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یہ اثر ہوا ان پر اس تعلیم کا۔ اور پھر آگے چل کر لکھا ہے 66ویں آیت میں، اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتے رہے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ ایسی بات اس نے کہہ دی، معجزات دیکھ کر بڑے خوش تھے، بدروہیں اس کا کلام سن کر جب بھاگتی تھیں تو بہت خوش ہوتے تھے، سب اس کے پاس آ گئے۔ لیکن جب اس نے یوں بتایا کہ تمہارا گناہ تمہیں کھا جائے گا، تمہیں مار ڈالے گا، جانوروں کے خون سے تمہاری مخلصی نہیں ہو سکتی، چھٹکارا نہیں ہو سکتا، اور جیسے خدا نے پہلے سے تمہارے لیے انتظام کیا، پہلے سے تمہیں بتا دیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان تمہارے لیے دوں گا، میں اپنے آپ کو قربان کروں گا۔ جانور کا تم خون نہیں کھا سکتے تھے، اس میں زندگی نہیں تھی، اس لیے منع کیا گیا تھا کہ خون نہ کھانا، اس میں زندگی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب کسی جانور کا خون چڑھایا جا رہا ہے تو وہ صرف اس لیے تاکہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ میں گناہگار ہوں اور میری جگہ کوئی اور مر رہا ہے، لیکن وہ اس گناہگار کی زندگی کی قیمت نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر یہ سن کر کہنے لگی تو بہت ناگوار ہے، پطرس نے اس پر لعنت بھیجی۔ لیکن خداوند ان کو سکھاتا رہا کس طرح موت ہوگی، پیشن گوئیاں کیسے پوری ہوں گی، پھر یہ بتایا تمام دنیا کے لیے ہوگی یہ موت، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ بچایا جائے گا۔ پھر یہ بتایا معاوضانہ ہوگی موت، پھر ان کو سکھایا کہ تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس میں زندگی تھی، اور اس نے کہا تھا مجھے اپنی زندگی دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے سے میں تمام پیشن گوئیوں کو پورا کر دوں گا۔ خدا کا کلام مر نہیں سکتا، وہ زندہ ہے۔ دیکھیے اس کا کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا۔ جو لوگ یسوع مسیح کے معجزات کو اور اس کی باتوں کو سن کر ایمان لے آتے تھے، خداوند جانتا تھا کہ یہ ایمان ان کا کمزور ہے، جو محض اس بات پر ہے کہ خدا ان کے لیے جسمانی ضرورتوں کو پورا کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، خوراک دے دے انہیں، لیکن روح کا علاج جو خدا کرنا چاہتا اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، ان کے پاس وہ ایمان نہیں تھا۔ اب دیکھو کیسے پیدا ہوتا ان کی زندگی میں۔
سب سے پہلے دیکھو کہ یہی پطرس جس نے اس پر لعنت بھیجی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بات خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، خداوند کو اس کو جھڑکنا پڑا اور کہا ابلیس دور ہو، تو خدا کی باتوں کا خیال نہیں کرتا، انسان کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا، انسانی عقل سے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں آئے گی سمجھ میں، یہ خدا کا کام ہے۔ جس طرح اس نے اپنے کلام سے کہہ کے سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی طرح وہ اپنے کلام کو تمہارے لیے دے دے گا تمہارے گناہ کے عوض میں، اور تم بچ جاؤ گے، تمہیں نجات نصیب ہو جائے گی، اسی دنیا میں زندگی تبدیل ہو جائے گی، خوشی نصیب ہوگی، گناہوں کی معافی کا پورا یقین حاصل ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہاری زندگی اور قسم کی ہوگی۔ کیسے تبدیلی آئی ہے؟ سب سے پہلے دیکھو یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور 29ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، یوحنا نے، دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ایک قوم کا نہیں، دنیا کا، انسانیت کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پھر اسی یوحنا نے 35ویں آیت میں لکھا ہوا، دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، تم برے چڑھا رہے ہو اور پھر اس کے بعد اسے قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت کھاتے ہو، تمہیں منع کیا گیا کہ خون نہ پینا اس کا، کیوں؟ بتا دیا گیا خون میں زندگی ہے، اس برے کی زندگی تمہاری زندگی کا بدلہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جان گناہ کرتی اسے مرنا چاہیے، یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، اس کی راست بازی کا فیصلہ ہے۔ یوحنا کہہ رہا ہے یہ ہے وہ برہ جس کا اشارہ وہاں کیا گیا تھا، یہ ہے وہ برہ۔ پھر دیکھو یوحنا کی انجیل اور اس کا 10واں باب، ایک بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پر، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 40ویں آیت اور اس سے کچھ 40 سے 42 تک۔ پھر وہ یردن کے پار اس جگہ چلا گیا، خداوند یسوع اور اس کے شاگرد، جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے، یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لے آئے۔ کیا بتاتا تھا یوحنا ان کو؟ ایسی کون سی بات تھی جو یوحنا، کوئی معجزے نہیں دکھایا اس نے، کوئی نشان نہیں دکھایا، لیکن ایک بات وہ کہا کرتا تھا سب سے، اس کی تاثیر ایسی ہوئی، اس کا اثر ایسا ہوا کہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ کون سی بات تھی وہ؟ خدا کا برہ یہ ہے، تم ابھی برہ چڑھا کے آئے ہو، یہ ہے وہ اصل میں جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ ہے جس کا وہ نشان ہے، وہ عکس ہے، شریعت عکس ہے، یہ اصل ہے۔ یہ پطرس نے گواہی سنی ہے۔ دیکھو پطرس کی زندگی میں مسیح کی صلیب کا معجزہ، ذرا مقابلہ کرو جو کچھ متی میں ہم نے پڑھا تھا۔ متی کی انجیل میں ہم نے دیکھا تھا 16ویں باب کی 31 آیت سے 33 آیت تک کہ اسے الگ لے جا کے اس پر لعنت کر کے کہتا ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ذرا پھر دیکھو لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب، لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور ہم 28 سے 31 تک پڑھ رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل 9واں باب 28 سے 31۔ پھر ان باتوں کے بعد کوئی 8 روز کے بعد ایسا ہوا کہ وہ یعنی خداوند یسوع پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر، اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا، صرف 3 لیے، ان کو ساتھ لے گیا،
اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی. اور دیکھو دو شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے. یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا. مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو ان دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے. جب وہ ان سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پطرس نے یسوع سے کہا استاد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے. وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے ان کے اوپر سایہ کر لیا اور جب وہ بادل میں گھرنے لگے تو ڈر گئے اور بادل میں سے ایک آواز آئی، یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو، اس کی سنو، اس کی سنو. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے. سنو یوحنا کی جس نے کہا یہ خدا کا برہ ہے جو جان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ارے سن لو موسیٰ کی جس نے شریعت میں تمہیں بتا دیا ہے کہ تم بچ نہیں سکتے جب تک خون نہ بہایا جائے، اور وہ عکس ہے اس کا. سنو ایلیا کی جو نبوت کرنے والوں کی نمائندگی کر رہا ہے. ہر نبی نے اس کی گواہی دی ہے کہ وہ مارا جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے اس کے جلال کا ذکر ہے اور یہاں وہ اس کے جلال میں دکھائی دیے گئے ہیں. یہ سنا پطرس نے دیکھا. لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ بات اس کی عقل سے بعید تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مارا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک راست باز کو خدا اس طرح ذلیل ہونے دے اور مار دیے جانے کے لیے حوالے کر دے. تو اسے بچانے کے لیے بہت لوگوں نے بہت کچھ سوچا ہے، لیکن خدا کا ایک عجیب معجزہ یہاں پر ہے کہ یہی شخص جو صلیب کی تعلیم کو سن کر کہتا ہے کہ یہ ایسی تلخ بات ہے، انسان کی عقل کے خلاف بات ہے کہ میں اسے نہیں کبھی قبول کروں گا، اور وہ یسوع پر لعنت بھیجتا ہے. یہی نہیں، یوحنا کی گواہی رد کر دی. موسیٰ اور ایلیا کا اس کے انتقال اور اس کی موت کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے جو اس نے سنی ہے اس کا خیال نہیں کیا. اور جب یسوع مسیح کو دیکھا کہ اسے گرفتار کر لیا ہے اور اب جیسا کہا گیا تھا اس کے مطابق وہ حوالے کیے جانے کو ہے اور فیصلہ ہو رہا ہے کہ اسے صلیب دی جائے، تو یہی پطرس ایک بار پھر لعنت بھیج کر کہتا ہے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا. لعنت کرنے لگا اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہی نہیں. ایسا ہے صلیب کا پیغام، جسے پیغام کہا گیا ہے. یہ صلیب ایسی ٹھوکر کا باعث ہے جب تک خدا کسی کی آنکھ نہ کھولے. کیسی عجیب بات ہے. کلام پڑھنے والے، نبیوں کے صحیفوں کو پڑھنے والے اور جاننے والے، موسیٰ کا ذکر کرنے والے، ایلیا کا ذکر کرنے والے، یوحنا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کی گواہی سن رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں. یہ ایسی چیز ہے، یہ وہی بھید ہے جو خدا کے کلام میں ہے کہ جب اس نے کہا ہو جا سب کچھ ہو گیا، اور جب وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں وہ برہ، میں ہوں وہ جو تمام انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کے تمہاری جگہ مرنے آیا ہوں تاکہ تم بچا لیے جاؤ. میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، اس لیے آیا خدمت کرے اور اپنی جان فدیے کے طور پر دے. یہ ہے وہ چیز. لیکن کیا پطرس کی سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ بے شک آ گئی. کب آئی؟ جب اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا. یہ پطرس جو لعنت بھیج رہا اور قسم کھا رہا اور کہہ رہا میں اسے نہیں جانتا، کھینچ لیا گیا صلیب کی قدرت سے. کھینچ آیا اس اندھیرے میں سے جس میں وہ جا رہا تھا، اس میں سے کھینچ لیا اسے واپس.
دیکھو پطرس کیا کہتا ہے اس کے بعد. مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پطرس پر خداوند ظاہر ہوا ہے, اس سے بات چیت کی ہے, 40 دن ساتھ رہا ہے, اپنے پاک روح سے ان کو بھر دیا ہے. اب دیکھو یہ پطرس, یہی پطرس کیا کہتا ہے. اب اس کی گواہی سنو. پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. پہلا پطرس پہلا باب 7ویں آیت سے لکھا, تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے, یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. اب سنیے, اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو, اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے, اور اپنے ایمان کے مقصد یعنی روحوں کی نجات کو حاصل کرتے ہو. اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش کی اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا پہلے سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا. وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا ان پر یہ ظاہر نہیں کیا گیا, بلکہ تمہاری خدمت کے لیے باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی. اور فرشتے بھی ان باتوں پر نظر کرنے سے غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. اور پھر کیا لکھتا ہے 18ویں آیت میں, تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے. اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا, مگر ظہور آخر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا. واہ واہ, یہ کیسی بات کہہ رہا ہے. پھر دیکھو یہی پطرس دوسرے باب میں کہتا ہے, وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کے راست بازی کے اعتبار سے جئیں. اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. یہ جو لعنت بھیجا کرتا تھا, جو قسم کھا کے کہہ رہا تھا میں اس کو نہیں جانتا, یہ کیا ہوا؟ مسیح کی صلیب کی قدرت, زبردست قدرت ہے اس میں, زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے. وہ جس نے موت کو تباہ کر دیا ہے وہ زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ زندہ ہے, آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہو. خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا, اس کا نام یسوع رکھا گیا, اس کا نام امانویل رکھا گیا, جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں, جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا, جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے.